بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اکثر ہمارے دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ رمضان جو رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہر طرف ایک روحانی سکون چھا جاتا ہے۔ آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ہر مومن کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی کبھی اسی رحمتوں والے مہینے میں جب ہم افطار کی میز پر بیٹھے ہوتے ہیں یا تراویح کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے۔ کسی کا شفیق باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی کی جنت جیسی ماں ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیتی ہے، تو کسی کا جوان بیٹا یا بیٹی یا کوئی عزیز اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملتا ہے۔ ناظرین، جب ایسا ہوتا ہے تو جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے دلوں میں غم کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ سحری اور افطاری کے وقت وہ خالی جگہ، وہ خاموشی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے، لیکن ان بہتے ہوئے آنسوؤں کے بیچ دل کے کسی کونے میں ایک امید بھری آواز بھی اٹھتی ہے۔ ایک سوال ابھرتا ہے کہ آخر اس بابرکت مہینے میں مرنے والوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ کیا رمضان میں انتقال کر جانے والوں کے ساتھ قبر میں کوئی خاص معاملہ ہوتا ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی خصوصی انعامات ہیں؟ ناظرین، آج ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان تمام لوگوں کے دلوں کو سکون مل سکے جن کے پیارے اس مبارک مہینے میں ان سے بچھڑ گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے اور اس مہینے میں موت کا آنا ایک مومن کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ذرا اس حدیث مبارکہ پر غور فرمائیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ کی رحمت کے عروج کا مہینہ ہے۔ جب کوئی مومن اس مہینے میں انتقال کرتا ہے تو وہ ایک ایسے وقت میں اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہوتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں مرنے والے خوش نصیب مومن کی روح جب جسم سے پرواز کرتی ہے تو اس کے استقبال کے لیے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ چونکہ جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور شیاطین قید ہوتے ہیں، اس لیے اس روح کے سفر میں کوئی خوف، کوئی دہشت اور کوئی شیطانی وسوسہ آرے نہیں آتا۔ موت کے وقت جو ایک فطری گھبراہٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے اسے سکون اور اطمینان میں بدل دیتا ہے۔ جب یہ روح آسمانوں کی طرف لے جاتی ہے تو فرشتے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولتے ہیں، اور چونکہ وہ شخص روزے کی حالت میں یا رمضان کی برکتوں کو سمیٹے ہوئے دنیا سے گیا ہوتا ہے تو اس کے جسم اور روح سے کستوری سے بھی زیادہ بہترین خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اس روح کا استقبال آسمانوں پر کس شان سے ہوتا ہوگا۔ اس کے بعد روح کو برزخ کی دنیا میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ برزخ وہ عالم ہے جو اس دنیا اور آخرت کے درمیان کا وقفہ ہے۔ قبر کی زندگی اس برزخ کا حصہ ہے۔ عام طور پر جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس سے منکر اور نکیر آ کر 3 سوالات کرتے ہیں: تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ عام دنوں میں یہ سوالات ایک بہت بڑا امتحان ہوتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جو خوش نصیب رمضان المبارک میں وفات پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر کے معاملات کو نہایت آسان فرما دیتا ہے۔ چونکہ وہ شخص اپنی زندگی کے آخری ایام میں اللہ کی عبادت، روزے، تراویح اور تلاوت قرآن میں مشغول تھا، اس لیے قبر میں اس کے لیے جواب دینا بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے نمازیں، اس کے روزے اور اس کا قرآن اس کے ارد گرد ایک حفاظتی حصار بنا لیتے ہیں۔ قرآن اس کی سفارش کرتا ہے اور روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ احادیث میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ مومن کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے جنت کی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوائیں اس تک پہنچتی رہتی ہے۔ لیکن جب بات رمضان میں مرنے والوں کی آتی ہے تو علماء کرام اور سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے کے احترام میں اللہ تعالیٰ اہل قبور سے عذاب روک دیتا ہے
ایک روایت کے مطابق جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو قبروں میں عذاب موقف کر دیے جاتے ہیں اور یہ پورا مہینہ اہل قبور کے لیے بھی راحت کا باعث بنتا ہے۔ تو جو شخص اسی مہینے میں وفات پا جائے اس کے لیے تو یہ دوہرا انعام ہے۔ اس کی پہلی رات ہی جنت کے نظاروں اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں گزرتی ہے۔ ناظرین، مرنے کے بعد مومنوں کی روحیں علین میں رکھی جاتی ہے جو ساتویں آسمان پر عرش کے قریب ایک بہت ہی اعلیٰ اور مقدس مقام ہے۔ جب کوئی نئی روح وہاں پہنچتی ہے تو پہلے سے موجود مومنوں کی روحیں اس کا استقبال کرتی ہے۔ وہ روحیں اس سے دنیا کا حال پوچھتی ہیں، اپنے پیاروں کے بارے میں دریافت کرتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور روحانی ملاقات ہوتی ہے۔ رمضان میں مرنے والے کی روح کو یہ بشارت دی جاتی ہے کہ اسے روزے کی حالت میں یا رمضان کی برکتوں کے ساتھ موت نصیب ہوئی، جو حسن خاتمہ کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اب ذرا ان لوگوں کے جذبات کو محسوس کریں جو اس مہینے میں اپنے پیاروں کو دفن کرتے ہیں۔ افطار کا وقت ہو اور باپ کی وہ کرسی خالی ہو جس پر بیٹھ کر وہ کھجور سے روزہ کھولا کرتے تھے۔ سحری کا وقت ہو اور ماں کی وہ نرم آواز جو پیار سے اٹھا کر سحری کھانے کے لیے بلاتی تھی اب خاموش ہو چکی ہو۔ یہ ایسا دکھ ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کا دل کٹتا ہے، آنکھیں جھلک پڑتی ہیں۔ لیکن اے میرے پیارے بھائی اور بہن، جس کے والد یا والدہ اس رمضان میں یا کسی بھی رمضان میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، میری بات غور سے سنیے۔ اب ان کے لیے روتے ہیں، آپ انہیں اس دنیا کے چند روزہ خوشیوں میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ اللہ نے انہیں کس عظیم مقام کے لیے چن لیا ہے۔ آپ انہیں دنیا کی افطاری کروانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ جو شخص روزے کی حالت میں دنیا سے چلا گیا اس کی افطاری تو اب سیدھا جنت میں ہوگی، اور وہ بھی ایسی افطاری جو اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ وہاں نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس، نہ بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ جس کا نام الریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ کیا یہ اس بات کی بشارت نہیں کہ آپ کا وہ پیارا جو رمضان میں گیا قیامت کے دن اسی خاص دروازے سے جنت الفردوس میں داخل ہوگا؟ شیطان ہمارے غموں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ وہ تنہائی کے لمحوں میں ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ کاش تھوڑی اور زندگی مل جاتی، کاش یہ آخری رمضان ہم سے خوشی خوشی گزارا ہوتا۔ لیکن مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ رمضان میں موت آنا اتفاق نہیں بلکہ اللہ کا خاص فضل ہے جو اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مرحوم کی روح کہاں ہے تو ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، لیکن اسلام ہمیں یقین دلاتا ہے کہ وہ روح اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے۔ اگر انسان مومن ہو تو برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ حسین ہوتی ہے۔ وہ وہاں نعمتوں اور آرام میں ہوتے ہیں۔ ایک خوبصورت حدیث میں ہمیں تسلی دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو اس کے گھر والوں کے اعمال دکھائے جاتے ہیں۔ جب اولاد کوئی نیک کام کرتی ہے تو والدین کی روح خوش ہوتی ہے اور ان کے چہرے چمک اٹھتے ہیں۔ رمضان کے اس مہینے میں جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کا نام کا صدقہ کرتے ہیں یا کسی غریب کا روزہ افطار کرواتے ہیں تو یہ تمام اعمال ان تک پہنچائے جاتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ دعا اور یہ صدقہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اس وقت انہیں جو خوشی ملتی ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے آنسوؤں کو روکیے نہیں۔ رونا سنت ہے اور جذبات کا اظہار ہے، لیکن صرف تصویر دیکھ کر اداس ہونے کے بجائے مسئلے پر بیٹھ کر ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں۔ رمضان کی ہر سحری اور ہر افطاری کے وقت جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، اپنے مرحوم والدین اور عزیزوں کو نہ بھولیں۔ کہیے یا اللہ، جس طرح تو نے انہیں دنیا میں رمضان کی برکتیں عطا کی تھی اسی طرح آج انہیں قبر میں بھی جنت کی برکتیں عطا کر اور ٹھنڈی ہوا عطا فرما۔ یا اللہ، انہیں روزے داروں کے خاص دروازے الریان سے جنت میں داخل فرما۔ موت کا ایک پل ہے جو ایک دوست اور کو دوسرے دوست سے ملا دیتا ہے۔ یہ جدائی ہمیشہ کی جدائی نہیں۔ ایک دن آئے گا جب ہم سب جنت میں دوبارہ اکٹھے ہوں گے اور وہاں کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی جدائی نہیں ہوگی، ہم ہمیشہ کے لیے اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں گے۔ آخر میں ہم اللہ رب العزت سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہمارے جو بھی پیارے اس رمضان المبارک میں یا اس سے پہلے
ہم سے جدا ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، رمضان کی برکت سے ان کی تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہمیں ایسی نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ کل جب آخرت میں ہمارا سامنا ان سے ہو تو وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوں اور ہم ان کے لیے فخر کا باعث بنے۔ یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں ایمان اور حسن خاتمہ نصیب فرما اور رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو سکون دے رہی ہوں اور آپ کے غم میں کمی کا باعث بنی ہوں تو اس پیغام کو اپنے ان بھائیوں اور بہنوں تک ضرور پہنچائیں جن کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، تاکہ ان کے دلوں کو بھی تسلی ملے اور ان کے مرحومین کے لیے دعا کا سلسلہ جاری رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔